یہ اس وقت کی بات ہے جب میں نے میٹرک کر لیا تھا، یعنی اس وقت میری عمر 18 سال تھی۔ ہماری فیملی 6 افراد پر مشتمل ہے۔ پہلے نمبر پر میرا بڑا بھائی جس کا نام فیصل ہے، دوسرے نمبر پر بہن جس کا نام سائرہ ہے، تیسرے نمبر پر جناب مین بدولت ہیں، اور چوتھے نمبر پر بہن جس کا نام مائرہ ہے۔ اور امی ابو جب میں نے میٹرک کر لیا تھا اس وقت بڑے بھائی کی شادی کو 3 سال ہو چکے تھے، اور ایک بچہ ہے جس کی عمر اس وقت 1.5 سال تھی، جبکہ سائرہ کی شادی کو 1.5 سال ہو چکا تھا اور مائرہ کی منگنی تھی اور شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، اور میں ان دنوں فارغ تھا۔ ابو سعودیہ میں تھے۔ میں معاملات کی سمجھ بوجھ رکھتا ہوں، جبکہ بڑا بھائی بس ایویں ہی ہمارا گھرانہ نارمل گھرانہ ہے۔ ہم لوگ پنڈی کے نواحے میں رہتے ہیں۔ سائرہ کا سسرال جہلم میں ہے۔ ایک دن میں باہر سے گھوم پھر کر گھر آیا تو امی نے کہا ادھر آؤ۔ امی پریشان بیٹھی تھی۔ میں نے کہا امی کیا بات ہے، آپ پریشان ہیں؟ بیٹا سائرہ کا فون آیا تھا، کہہ رہی تھی شہزاد کو کل میرے پاس بھیج دو۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ شہزاد میرا نام ہے۔ اس وقت موبائل فون نیا نیا آیا تھا۔ ابو نے سعودیہ سے 2 سیٹ بھجوا دیے تھے، ایک سائرہ کے لیے اور ایک گھر کے لیے۔ امی نے کہا وہ کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ میں بہت پوچھا کہ کوئی پریشانی والی بات تو نہیں، لیکن اس نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس آپ بھائی کو میرے پاس بھیج دیں۔ تو امی نے کہا بیٹا تم کل صبح سویرے بہن کی طرف نکل جاؤ، مجھے لگ رہا پھر شوہر کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ 3-4 بار اس طرح روٹ کر گھر چلی آئی تھی، پھر وہ لوگ آ کے معافی تلافی کر کے منا کر لے جاتے۔ میں نے امی کو تسلی دی اور اگلی صبح جہلم جانے کے لیے کوچ میں سوار ہو گیا۔ جانے سے پہلے میں نے فون پر اسے بتا دیا تھا کہ میں 7 بجے والی گاڑی پر آؤں گا۔ جہلم پہنچ کر جیسے ہی گاڑی سے اترا، ایک 10-12 سال کا لڑکا میری طرف بڑھا۔ کیا آپ شہزاد ہیں؟ اس نے پوچھا۔ جی میرا نام شہزاد۔ آپ کون ہیں؟ میرا نام اکرم ہے، سائرہ اپی نے آپ کو لینے کے لیے بھیجا ہے۔ تم نے مجھے پہچانا کیسے؟ آپ کا سن کر گلاس کی وجہ سے اپی نے مجھے بتایا تھا۔ وہ اصل میں میری عادت ہے کہ جب میں گھر سے باہر نکلتا ہوں تو سن گلاس لگاتا ہوں، چاہے موسم جیسا بھی ہو سوائے بارش کے۔ کیوں خیر تو ہے نا؟ باجی تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں خیریت ہے، آپی بھی ٹھیک ہیں، وہ پرسوں شام سے ہمارے گھر آئی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا کہ کیوں؟ مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے محسوس کیا وہ کچھ پریشان ہے۔ میں نے زیادہ مناسب نہیں سمجھی کہ اس کا اور اس کے گھر والوں کا حال حوال پوچھتا ہوا گھر چل پڑا۔ قریب آدھا گھنٹہ پیدل چلنے کے بعد اس نے ایک خوبصورت گھر کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہ ہمارا گھر ہے، جس کی چھت پر 4 دیواری ڈیزائن کے ساتھ بنی ہوئی ہے۔ گھر پہنچ کر اکرم کی امی نے ہمارا استقبال کیا، جو تقریباً میری امی کی ہم عمر ہے۔ میں نے سلام کیا۔ سائرہ بیٹی دیکھو کون آیا ہے۔ آنٹی میرے سلام کا جواب دیتے ہوئے آواز دی۔ یہ ایک کمرے سے 3 لڑکیاں باہر نکل آئیں اور انہوں نے بھی سلام کیا۔ شہزاد بیٹا یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ جو سب سے بڑی ہے اس کا نام سائمہ ہے، اس سے چھوٹی فائزہ ہے اور ان سے چھوٹی نائلہ ہے۔ وہ تینوں خوبصورت ہیں، لیکن جس پر دل آ گیا وہ درمیان والی فائزہ ہے، وہ دونوں سے زیادہ حسین ہے۔ میں نے تینوں کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ اتنی دیر میں باجی اندر کمرے سے نکلی اور مجھ سے ملی۔ میں نے باجی سے خیر خیریت پوچھی۔ اتنے میں آنٹی نے کہا ارے بیٹا اندر کمرے میں آ جاؤ، کیا کھڑے کھڑے خیریت پوچھ رہے ہو؟ تھوڑا ریلیکس ہو جاؤ پھر باتیں کرو۔ سمجھو یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اپنی سائمہ کو آواز دے کر کھانا بنانے کے لیے کہہ دیا۔ باجی مجھے اندر کمرے میں لے آئی۔ بھیا یہاں بیٹھ جائیں۔ باجی نے صوفے کی طرف اشارہ کیا اور خود بھی بیٹھ گئیں۔ چونکہ میری باجی کے ساتھ بچپن سے ہی بے تکلفی تھی، لیکن میں نے اسے کبھی بھی نام سے نہیں پکارا تھا، بلکہ باجی ہی کہا کرتا تھا۔ باجی اکرم کہہ رہی تھی کہ آپ پرسوں سے یہاں ہو، کہیں سسرال میں پھر کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا نا؟ اس لیے تو میں نے تم کو بلایا ہے، باجی نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا۔ پھر کہنے لگی دیکھو بھائی یہ بات ایسی ہے کہ میں تمہارے سوا کسی سے نہیں کہہ سکتی،
اور امی ابو کو بھی تمہیں نے سمجھانا ہے۔ میں سمجھ گیا باجی کی اس نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، لیکن میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے اس پر شدید غصہ آ گیا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، کیونکہ باجی کو پتا تھا ایسا کرنا میرے لیے کچھ مشکل نہیں تھا، لیکن کیوں اگر ایسی کوئی بات تھی تو میں آ کے سیدھا کر دیتا۔ نہیں، مجھے پتا ہے کہ یہ سیدھا ہونے والا آدمی نہیں ہے کہ تم آ کے اس کو سیدھا کر لیتے۔ پہلے میری پوری بات سنو۔ میں نے خود اس سے طلاق کا مطالبہ کیا تھا، کیونکہ میں روز روز کے بک بک سے تنگ آ گئی تھی، اور اس نے مجھے اپنا پورا حق دے دیا ہے، اور میں نے تمہیں اس کے لیے بلایا ہے کہ تم تو سمجھ بوجھ رکھتے ہو، اس لیے امی ابو کو تم سمجھاؤ سکتے ہو، کیونکہ تمہارے ساتھ میرا تعلق دوستوں جیسا ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ میں روٹ کے مائکے کتنی بار آئی ہوں، لیکن اس کے علاوہ ہر ہفتے یہی ہوتا تھا۔ لیکن میں یہاں آ جاتی، پھر کبھی وہ لوگ مجھے منا کر لے جاتے، کبھی اس گھر والے بیج میں پڑھ کر صلح صفائی کرا لیتے۔ اور بیٹا ہاتھ منہ دھو لو، کھانا تیار ہے۔ باجی کی بات آنٹی کی آواز سے ادھوری رہ گئی۔ چلو بھیا، کھانا کھاتے ہیں اور پھر جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ ہم دونوں باہر آئے تو دیکھا برآمدے میں دسترخوان لگا ہوا تھا۔ بیٹھ کر کھانا شروع کیا تو آنٹی نے کہا، بیٹا سائرہ کی بات تم نے سن لی؟ جی آنٹی، بیٹا سائرہ کو میں نے اپنی بیٹی بنایا ہوا ہے۔ بیٹا کوئی بھی لڑکی اپنا گھر نہیں اجاڑتی، مگر جب مجبوری آتی ہے تو ایسے تلخ فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ کوئی بھی ماں یہ نہیں چاہتی کہ میری بیٹی کو طلاق ہو جائے، لیکن میں خوش ہوں کہ سائرہ بیٹی نے درست فیصلہ کیا ہے، اس کی زندگی تباہ ہونے سے بچ گئی ہے۔ جی آنٹی، آپ نے درست کہا، اور اپنے گھر والوں کو تم نے یہ بات سمجھانی ہے۔ ٹھیک ہے آنٹی، میں سمجھ گیا۔ بیٹا کھانا کھا کے اکرم کے ساتھ جاؤ اور گاڑی میں سیٹیں بک کروا لو، کیونکہ عین ٹائم پر سیٹ ملنی مشکل ہو جاتی ہے۔ اور سائرہ بیٹی، تم دل چھوٹا نہ کرو، قسمت نے ساتھ دیا تو اس سے اچھا رشتہ ملے گا تمہیں۔ نہیں آنٹی، میری جوتی کو بھی ان کی پرواہ نہیں ہے۔ کھانا کھانے کے بعد میں اکرم کو لے کر اڈے پر چلا گیا۔ 2 سیٹیں بک کی رات 11 بجے والی گاڑی پر۔ اس کے بعد ہم واپس گھر آ گئے۔ وہاں سب بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ آنٹی نے چائے دی۔ بیٹا، یہ آپ لوگوں کا اپنا گھر ہے، تم لوگوں کو بھجوانے کو دل تو نہیں کر رہا، لیکن وہاں تمہاری امی پریشان ہو رہی ہوں گی، پھر جب دل کرے آ جانا، ویسے بھی میں چکر لگا لوں گی۔ اس دوران ہم نے چائے ختم کی اور ان کے ساتھ گپ شپ لگانے لگے۔ آنٹی کی فیملی بھی 6 افراد پر مشتمل ہے۔ اس کا خاوند فوج میں ہے، اس کی 3 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہم یوں گل مل گئے جیسے ایک ہی گھر کے افراد ہوتے ہیں۔ آنٹی کے درمیان والی بیٹی سب سے خوبصورت تھی۔ میں اس کی طرف چوری چوری دیکھتا۔ جب وہ مجھے اپنی طرف متوجہ پاتی، ایک دل فریب مسکراہٹ سے مجھے نواز دیتی۔ جب اس نے اپنے آپ میری دلچسپی دیکھی تو میری طرف مائل ہونے لگی۔ باجی نے میری وارسطی نوٹ کی تو اس نے مجھے ٹوکا اور ہم ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ سائمہ، تم سائرہ کے ساتھ پیکنگ میں مدد کرو، آنٹی نے سائمہ کو ہدایت دی اور مجھ سے کہا، بیٹا میں نائلہ کے ساتھ ذرا ان کے کاموں کی عیادت کر کو جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے آنٹی، اور وہ نائلہ کو لے کر چلی گئی۔ اکرم بھی ادھر ادھر ہو گیا۔ میں فائزہ کے ساتھ اکیلا رہ گیا۔ میں اٹھ کے اس کے قریب کرسی پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں باجی آ گئی۔ شہزاد، امی کے ساتھ بات یہاں سے فون پر کرو یا گھر جا کر؟ باجی نے مجھ سے پوچھا۔ نہیں، وہاں جا کے بات کروں گا، لیکن جیسے ہی میں کہوں گا ویسے آپ نے کرنا ہے۔ باجی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر اسی موضوع پر بات کر کے میں وہاں سے نکل آیا۔ کچن میں کھڑکی پر آوازیں سن کر میں نے جا کے کچن میں جا کر دیکھا تو فائزہ برتن دھو رہی تھی۔ میں اندر جانے لگا تو اتنے میں آنٹی آ گئی۔ کیا ہو رہا ہے بیٹا؟ آنٹی کی نرم آواز میرے کانوں میں پڑی تو جان میں جان آئی۔ میں نے کہا، آنٹی اکرم کو دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ فائزہ برتن دھو رہی ہے، اس سے پوچھنے گیا تھا تو آنٹی نے کہا آ جائے گا، یہیں کہیں ہوگا۔ پھر میں آنٹی کے ساتھ اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد فائزہ بھی آ گئی۔ سب بیٹھ کے گپ شپ لگانے لگے۔ کافی دیر کے بعد
आंटी ने अपनी बेटियों से कहा। ए लड़कियों, तुम लोग तो बैठ के गप्पे हाँक रहे हो, खाना पकाने की भी कोई फिक्र है नहीं तुम्हें। टाइम देखो, शाम होने वाली है। फायजा ने मुझे मुखातब करके कहा। हाँ तो जनाब, खाने के लिए क्या पिएं? मुबारक या कद्दू शरीफ या भिंडी नक्शबंदी या फिर आलू साहब। मैंने कहा, मुझ जैसा गुनहगार इनके खाने के काबिल तो नहीं, अलबत्ता कोई आवारा सा मुर्गा ज़िबा करके पका लें। मेरे इस जवाब पर जैसे हंसी का फुवारा फूट पड़ा हो। सब बेतहाशा हंस पड़े। फायजा तो जैसे दिल की गहराई से हंस रही थी। अम्मी, मैंने वो आपको सास दामाद वाला जोक सुनाया था ना, उन्होंने आज प्रैक्टिकल में सुना दिया। साइमा ने हंसते हुए कहा। आंटी भी हंस रही थी। हाँ, मैं समझ गई हूँ, आंटी ने कहा। दरअसल फायजा बेहद ज़हीन है। उसने दर पर्दा मुझे ये जता दिया कि मैं तुम्हारी बीवी और मेरी अम्मी तुम्हारी सास, क्योंकि मेरे इस जवाब पर सबसे दिलकश हंसी फायजा की थी। फिर साइमा उठी और बाजी से कहा, हम दोनों किचन में चलती हैं। तो आंटी ने कहा, साइमा ये क्या कर रही हो? सायरा हमारी मेहमान है। बाजी भी साइमा के साथ ही उठ गई और कहा, नहीं आंटी, मैं यहाँ मेहमान थोड़ी हूँ, ये मेरा अपना घर है। और फिर वो दोनों किचन में चली गई और मैं आंटी के साथ बातें करने लगी। आंटी ने कहा, सामान तो उन लोगों ने पैक कर लिया है, क्योंकि एक कोने में 2 बैग आंटी ने देख लिए, एक दरमियाने साइज का था और एक छोटा था। मैंने कहा, हाँ आंटी। सामान से याद आया, बाजी का और सामान कहाँ है? और हमने कल शाम को ही उनके घर से उठाकर यहाँ ला के रख दिया है। अभी तुम लोग जाओ, मैं बाद में अच्छी तरह पैक करके भिजवा दूंगी, तुम कोई फिक्र मत करो। और हाँ, वहाँ जाके अपनी बाजी का ख्याल रखना, क्योंकि वो बहुत दुखी हैं, आंटी ने कहा। इस दौरान फायजा मेरी तरफ देख रही थी कि दिलनशीन अंदाज में मुस्कुरा रही थी। जब आंटी इस तरफ देखकर नजर करती तो मुझे उस नज़रों से चुरा लेती। जाओ, तुमको भी जाके उनके साथ खाना बनाने में मदद करो। शायद आंटी ने महसूस किया, तब ही उसको यहाँ से भगा दिया गया। और उसके बाद, आंटी आप लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे ये कहीं भी महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी गैर के घर आया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही घर हूँ। फिर मैं आंटी के साथ इस तरह काफ़ी देर तक बातें करता रहा। इस दौरान अकरम भी जाने कहाँ से घूम फिर कर आ गया। रात के 8 बजे के करीब इसी कमरे में बैठ के सब ने खाना खाया, क्योंकि रात काफ़ी ठंड पड़ जाती थी। वो अक्टूबर की आखिरी तारीखें थी। खाने के बाद आंटी ने अकरम से कहा, जाओ बेटा, ज़हूर अंकल से कहो कि अपना सुजुकी वैन 10:30 बजे हमारे घर ले आए, मेहमानों को लारी अड्डे छोड़ना है। अकरम सर हिलाता हुआ उठ गया और चला गया। फिर आंटी ने मुझसे कहा, चाय कौन सी बनाएं? मैंने कहा, कहवा बना लें। आंटी ने फायजा से कहवा बनाने के लिए कहा। कहवा पीने के बाद बातों का दौर चलने लगा। 10 बजे के करीब फायजा उठ के बाहर जाने लगी। मैंने चूंकि दरवाजे के करीब बैठा हुआ था, वो जैसे ही मेरे करीब से गुजरने लगी, लड़खड़ा सी गई। आंटी ने कहा, बेटा अपनी अम्मी को फ़ोन तो कर लो कि हम 11 बजे वाली गाड़ी से आ रहे हैं। मैंने हाँ आंटी, आपको अच्छा किया कि मुझे याद दिला दिया। फिर मैंने अम्मी को इतला दी और साथ ही बता दिया कि हम किस वक्त पहुँचेंगे। उस दौरान फायजा आकर बैठ गई। मैंने देखा उसने पूरी तरह मेरी हदायत पर अमल किया है। थोड़ी देर बाद अकरम ने अंदर आके इतला दी कि गाड़ी बाहर खड़ी है। मैंने टाइम देखा तो 10:30 से ऊपर था। मैंने और बाजी ने उनसे इजाज़त ली। आंटी ने बाजी को गले से लगाया। बाजी आंटी के गले लगकर रोने लग गई। आंटी ने बाजी को तसल्ली दी। फायजा मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। अम्मी ने बाजी से कहा, बेटा रो मत, हम सब आएंगे तुम्हारे घर और ये आना जाना लगा रहेगा। जब तुम्हारा दिल करे शहजाद तुम्हें लेकर आया करेगा। आंटी ने बाजी के आंसू पहुँचे। फिर बाजी फर्दन तीनों लड़कियों के साथ गले लगकर मिली। फिर मैंने सबके साथ हाथ मिलाया। इस दौरान अकरम दोनों बैग गाड़ी में पहुंचा चुका था। तकरीबन 11:15 बजे सुजुकी वैन ने हमें अड्डे पर छोड़ दिया। वहां कोच जाने के लिए तैयार थी। लोग सवार हो रहे थे। अकरम ने मेरे साथ हाथ मिलाया और बाजी को सलाम करके रुखसत हो गया। हम भी गाड़ी में चढ़े। कंडक्टर ने टिकट देकर आखिरी सीट की आगे वाली सीट की तरफ इशारा किया, हम वहां बैठ जाएं। मैंने दोनों बैग सीट के नीचे रखे, बाजी को शीशे की तरफ बिठा दिया और खुद साथ बैठ गया।
گاڑی اپنے ٹائم پر چل پڑی۔ میں نے گاڑی میں نظر دوڑائی، گاڑی فل سپیڈ میں تھی۔ ہماری لائن کے ساتھ والی سیٹ پر ایک چھوٹی عمر کا لڑکا اور بابا ٹائپ کا آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور اس کی اگلی سیٹ پر ایک جوڑا بیٹھا تھا۔ دونوں میاں بیوی لگتے تھے۔ ہمارے آگے والی سیٹ پر دو مامر حضرات بیٹھے ذرا اونچی آواز میں گپے ہانک رہے تھے، شاید دونوں اونچا سنتے تھے۔ ہم دونوں بھی باتیں کر رہے تھے۔ باجی نے کہا، شہزاد آنٹی لوگ بہت اچھے ہیں۔ میں نے کہا، باجی ان کے ساتھ آپ کی واقفیت کیسے ہوئی؟ آنٹی کا ایک اور بھائی ہمارا پڑوسی ہے، بلکہ اب تو تھا ہو گیا۔ آنٹی وہاں اپنے بھائی کے ہاں آتی رہتی ہیں اور اس کے بچے بھی۔ اس طرح میری ان کے ساتھ جان پہچان ہو گئی، بلکہ سائمہ تو میری اچھی دوست بن گئی۔ پھر سائمہ نے مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ اس طرح میرا ان کے گھر آنا جانا شروع ہو گیا۔ آنٹی بہت دردمند دل رکھنے والی خاتون ہے۔ ایک دن جب میرا سسرال والوں کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا تو میں نے آنٹی سے کہا ہاں آ گئی اور سب کو بہت خوشی ہوئی، لیکن آنٹی میرے اندرونی حالت کو بھانپ گئی۔ اس نے کہا، کیا بات ہے؟ آج ہماری سائرہ بیٹی بہت پریشان لگ رہی ہے۔ مجھے بتاؤ۔ ہمدردی کی دو بول سنتے ہی میری ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آنٹی نے دیکھا تو بے اختیار اٹھ کے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ نہ میری بیٹی، رو مت، مجھے بتاؤ کیا شوہر کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ آنٹی نے مجھے تسلی دی، تم فکر مت کرو، میں سب سنبھال لوں گی، آج سے تم میری سائمہ کی طرح ہو۔ پھر آنٹی نے اکرم سے کہا، جاؤ اپنے ماموں کو بلا کے لاؤ۔ پھر جب آنٹی کا بھائی آیا تو آنٹی نے پورا قصہ سنایا۔ اس نے کہا، میں بھی جا کے ان سے بات کرتا ہوں، اور چلا گیا۔ پھر شام کو آنٹی کا بھائی ان لوگوں کی طرف ساتھ لے کر آ گیا اور اسے بڑے کمرے میں بیٹھ کر بات چیت کرنے لگا۔ آنٹی بھی ساتھ بیٹھ کے بات چیت میں شریک ہو گئی۔ بہرحال آنٹی اور اس کے بھائی نے معاملہ سنبھال لیا اور میں رات کو گھر چلی گئی۔ پھر تو جب بھی اس طرح ہوتا میں یہاں آ جاتی اور پھر یہ لوگ معاملہ رفع دفع کر دیتے۔ باجی نے مجھے پوری صورتحال بتا دی۔ اور تم بتاؤ، فائزہ تمہیں اچھی لگتی ہے؟ باجی نے اچانک کہا۔ میں گڑبڑا کر باجی نے کہا، بچوں مجھ سے کوئی بات چھپی نہیں، جب سے تم یہاں آئے ہو میری تم پر نظر ہے۔ میں نے کہا، باجی پھر آنٹی سے مانگ لو نہ فائزہ کو میرے لیے۔ باجی نے میرے کان پر چٹکی بھر کر کہا، ارے بدھو، تمہیں یہاں میں نے کیوں بلایا تھا؟ تاکہ آنٹی تمہیں دیکھ لے، اور میں نے آنٹی کے ساتھ تمہارے رشتے کے بارے میں بات چیت بھی کی ہے، لیکن وہ سائمہ کے لیے تھی، ابھی فائزہ کے لیے کروں گی۔ اور وہ یوں آر گریٹ باجی۔ میں خوشی سے مقلوب ہو گیا۔ پھر میں نے پوچھا، باجی آنٹی نے پھر کیا کہا؟ باجی بولی، آنٹی تو راضی ہیں، پر اس کے شوہر سے بات کرنے کے لیے امی ابو کو آنا پڑے گا، لیکن تم فکر مت کرو، میں خود اپنے پیارے بھائی کے لیے یہ رشتہ کروں گی۔ باجی نے میری طرف پیار سے دیکھا، لیکن میرے بارے میں امی ابو سے کیا بات کرو گی؟ باجی نے فکر مندی سے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گا۔ میں نے باجی کو تسلی دی۔